السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک سورہ البقرہ ہے۔ آیت نمبر 138 سے لے کر 139 تک۔ آئیے سورہ البقرہ سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تلاوت قرآن اور اس کا ترجمہ، بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ ان دو آیات کو آپ کو مخارج کے ساتھ پڑھنا سکھاؤں گی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ ترجمہ: اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا، اور ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے، کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، جو ہمارا اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں۔ چلیں ان دو آیات کو ہم مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ، یہاں دیکھیں چھوٹا سا آپ کو جیم نظر آ رہا ہے، یہ وقف جائز کی علامت ہے۔ یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے، نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ اگر آپ وقف کرنا چاہتے ہیں تو وقف کی صورت میں ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ ومن احسن، دیکھیں ومن، یہاں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے۔ حمزہ جو ہے حروف ہلکی کا ورڈ ہے، تو یہاں پر اظہار ہوگا۔ ہم نون ساکن کی آواز کو صرف ظاہر کریں گے، کیسے؟ ومن احسن، ومن ایسے نہیں پڑھیں گے، ہم یہاں غنہ نہیں کریں گے، ہم اسے صرف ظاہر کریں گے اور اسے جلدی سے پڑھیں گے، کیسے؟ ومن احسن، ومن احسن من اللہ، من اللہ، یہاں دیکھیں اللہ کا نام جو ہے موچا پڑھا جائے گا، پر پڑھا جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے۔ یاد رہے اللہ کے نام سے پہلے اگر زبر ہو یا پیش ہو تو اللہ کا نام جو ہے پر پڑھا جاتا ہے، اور اگر اللہ کے نام سے پہلے زیر ہو تو اللہ کا نام جو ہے باریک پڑھا جاتا ہے، لیکن یہاں پر موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے، کیسے؟ من اللہ صبغۃ ونحن، صبغۃ ونحن، یہاں دیکھیے تا کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، اور واو جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا تھوڑا سا غنے کے ساتھ، کیسے؟ صبغۃ ونحن، صبغۃ ونحن لہ عابدون، عابدون، یہاں کھڑی حرکات ہے تو دو حرکت کی برابر کھینچیں گے، کیسے؟ عابدون۔ اب آپ اگلی آیت کو دیکھیں، قل اتحاجوننا، یاد رہے اگر حروف مدہ کے بعد مشدد والا حروف آ جاتا ہے تو وہ جو مد ہے وہ مد لازم کہلاتی ہے، اور اس کی مقدار 6 حرکت کے برابر ہوتی ہے، تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا، فی اللہ وہو ربنا، ربنا، یہاں دیکھیں الف مدہ ہو رہا ہے، خالی الف سے پہلے زبر ہے، تو ہم اسے دو حرکت کی برابر کھینچیں گے، کیسے؟ وَهُوَ رَبُّنَا،
وَرَبُّكُمْ وَرَبُّكُمْ. یہاں دیکھیے چھوٹی سی آپ کو جیم نظر آ رہی ہے، یہ وقف جائز کی علامت ہے، تو یہاں ٹھہرنا بہتر ہے. وَلَنَا وَلَنَا. یہاں دیکھیے الف مدہ بھی ہو رہا ہے اور اس کے اوپر مد بھی ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کی بابر کھینچیں گے. کیسے؟ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ. یہاں دیکھیے چھوٹی سی آپ کو جیم نظر آ رہی ہے، یہ وقف جائز کی علامت ہے، تو یہاں ٹھہرنا بہتر ہے. آپ یہاں وقف کر سکتے ہیں، نہ بھی کریں تو کوئی ایشو نہیں، آپ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. مخلصون واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تو یہاں پر واو مدہ ہو رہا ہے، تو ہم اسے 2 حرکت کی بابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.